قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ کر دیا ہے، کیسے افغان امن عمل کے بعد امریکہ نے عمران خان اور جنرل باجوہ کو نئی مشکل میں ڈال دیا، کیسے امریکہ نے بھارت کے کہنے پر وہ کام کر دیا جس کا پاکستان کو ڈر تھا، کیسے پاکستان، چین اور روس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دوڑیں لگوا دیں، کیسے پاکستان نے امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے افغانستان کے معاملے میں مودی سرکار کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانا پڑ گئی۔ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو پاکستان نے امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے طالبان کو امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اس سے پہلے افغان وار میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دیں جس کا اعتراف دنیا نے کیا، لیکن امریکہ ہر بار پاکستان کی قربانیوں کو فراموش کر کے ڈو مور کا مطالبہ کر دیتا۔ اب جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے اپنی فوج کے مکمل انخلاء کے بعد ایک بار پھر پاکستان کے فوجی اڈے طالبان کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی جنگ کو لڑے اور اپنے ملک کا سکون ہمیشہ کے لیے برباد کر دے۔ اس کے علاوہ ملک کی رہی سہی معاشی ترقی کا بھی جنازہ نکال دے، کیونکہ جب امریکہ پاکستان کی سرزمین سے طالبان پر حملہ کرے گا تو غصے میں طالبان پاکستان پر حملہ کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور خطے میں امن کا قیام کبھی بھی ممکن نہ ہو سکے گا۔ لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کئی بار اس بات کا اظہار کر چکی ہے کہ وہ مزید اب کسی کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ خیال رہے کہ جو بائیڈن نے اپنی حالیہ تقریر میں افغانستان کی اپنی پالیسی کے حوالے سے واضح اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں تعینات تمام امریکی فوجی مئی 2021 سے ستمبر 2021 تک چلے جائیں گے۔ یہ اعلان نئی امریکی انتظامیہ کی طرف سے افغان پالیسی اور طالبان امریکہ مذاکرات کے تناظر میں سامنے آئے تھے۔ اس سے پہلے 2-2.5 سال میں صدر جو بائیڈن کے پیش رو صدر ٹرمپ نے افغان طالبان افغان حکومت سے مختلف مذاکرات میں امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلاء پر بات چیت کی تھی۔ امریکی نمائندہ برائے افغان امور زلمے خلیل زاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سال مئی تک تمام امریکی فوجیں افغانستان سے نکل جائیں گی، اور اس بات سے افغان طالبان سے امن معاہدہ طے پایا تھا اور افغانستان میں طالبان نے امریکی فوجیوں پر حملے کرنے روک دیے تھے۔ لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار میں آتے ہی مئی تک کے انخلاء کو ناممکن قرار دے دیا تھا، جس کے بعد افغان امن عمل سخت خطرے سے دوچار ہو گیا۔ صدر جو بائیڈن کے نئے منصوبے کے مطابق ستمبر تک کے انخلاء کے اعلان پر ابھی تک افغان طالبان کی طرف سے کوئی واضح رد عمل سامنے نہیں آیا، اور نہ ہی افغان طالبان نے جنگ بندی پر کاربند رہنے پر اعلان کیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں سب سے پریشان کن پہلو پاکستان کے لیے یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا، یعنی ایک بار پھر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور صورتحال اس نہج پر آ گئی ہے کہ ایسے لگتا ہے جہاں انتظامیہ پاکستان کی حکومت اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کر کے کسی نہ کسی طرح افغانستان سے باقاعدہ امن منصوبے کے ساتھ انخلاء کرنا چاہ رہی تھی، اور بلا شبہ پاکستان نے اس تمام امن عمل کی کوشش کی، بلکہ دوحہ، اسلام آباد، کابل، سب جگہوں پر افغان طالبان کو امریکیوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور دنیا یہ حقیقت جانتی ہے کہ اب بھی افغان طالبان کو مذاکرات پر رضامند کرنا صرف پاکستان کے لیے ہی ممکن ہے۔ اس سارے عمل میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ پاکستان نے بھارت کو افغان امن عمل میں شامل نہیں ہونے دیا، اور پاکستان دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ بھارت افغانستان میں امن کے لیے مخلص نہیں ہے، جبکہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جس خوبصورت سفارتی انداز سے پاکستان نے افغان مذاکرات میں تولیدی کردار ادا کیا اور افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدہ اور افغان حکومت کو بھی طالبان سے مذاکرات پر آمادہ کیا، یہ سب صرف اور صرف پاکستان کی ہی کوشش سے ممکن ہوا۔ نئی امریکی انتظامیہ لگتا ہے ابھی افغانستان کے معاملے پر پوری طرح علم نہیں رکھتی، کیونکہ صدر بائیڈن کا حالیہ اعلان جہاں پاکستان سے ناجائز ڈو مور کے مطالبے پر مشتمل ہے، وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کہیں نہ کہیں بھارتی لابی کے زیر اثر بھی آ رہی ہے،
جو کہ نہ تو افغانستان کے امن کے لیے خوش آئند ہے اور نہ ہی خطے میں امن پائیدار ہے۔ گو کہ اس امریکی اعلان کا واضح مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان کو افغان طالبان کی خواہش کے مطابق مکمل خالی کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکی انخلا کے بعد وہاں پر ہونے والی ممکنہ اقتدار کی رسہ کشی اور طاقت کی لڑائیوں پر کوئی واضح لائے عمل نہیں دے رہا۔ روس سے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد جس طرح امریکہ نے پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا تھا اور افغانستان کی خانہ جنگی کے تمام بدترین اثرات پاکستان نے اکیلے ہی بھگتے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر امریکی مکمل انخلا کے نیچے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتائج پاکستان کو اکیلے ہی بھگتنا ہوں گے۔ گو کہ آج صورتحال مختلف ہے، کیونکہ اب خطے میں ایک نئی عالمی طاقت چین کی شکل میں موجود ہے، اور شاید اسی لیے امریکہ افغانستان کو اس طرح چھوڑ کر جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ خطے میں چین کو افغانیوں کے ہاتھوں مشکل میں ڈالا جائے، اور یہ مشکل دراصل پاکستان کو بھی نہایت مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اور چونکہ پاکستان واضح طور پر چین کا ساتھی ہے، اس لیے امریکہ ڈوم اور کہہ کر پاکستان کو مزید مشکل میں ڈال رہا ہے۔ دوستو، عالمی اور بین الاقوامی سیاست میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ملکوں کی خارجہ پالیسی اور ترجیحات کی ضرورتوں کے مطابق تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی سب سے واضح مثال جس کے خلاف پاکستان نے کامیاب افغان جنگ لڑی اور روس کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا، وہی روس آج افغانستان میں اپنے کردار کے حوالے سے، چین سے کاروباری مراسم بڑھانے کے حوالے سے اور سی پیک کا حصہ بننے کے لیے پاکستان کا نہایت قریبی دوست بنتا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب بھارت، جس کے لیے روس نے 72 میں بنگلہ دیش کی کھلم کھلا حمایت کی، بھارت کے ایٹمی پروگرام کی بھرپور معاونت کی، بھارت کو معاشی طور پر بے انتہا مدد فراہم کی، اور جب امریکہ نے ماضی میں بھارت کو آنکھیں دکھائیں، ہندوستان نے نہ صرف امریکہ کا راستہ روکا بلکہ جائز ناجائز بھارت کی حمایت کی، مگر وہی بھارت آج روس کو چھوڑ کر امریکہ کی جھولی میں بیٹھ گیا ہے، اور امریکہ، اسرائیل، بھارت مثلث، چین، روس، پاکستان مثلث کے خلاف پوری دنیا میں کاربند ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ موجودہ دہائی میں جہاں دوست دشمن بدل رہے ہیں اور طاقتور توازن مغرب اور امریکہ سے شفٹ ہو کر ایشیا میں یعنی کہ چین میں آ گئے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔